تو جناب آج میں اپنی سبسکرائبر ثنا کی سٹوری کی 4th اور لاسٹ ایپیسوڈ آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ وقت ضائع نہیں کرتے، چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ جب میں نے اپنی ممی کو اپنے ہسبینڈ کے پورن ویڈیو والے واقعے کے بارے میں بتایا تو میری ممی نے مجھے سمجھایا کہ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تم چھوٹی سی بات کا ایشو مت بناؤ۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیا ایشو صرف میں ہی بناتی ہوں؟ ممی بھی یہی کہتی ہیں کہ ایشو مت بناؤ، اور میرے ہسبینڈ بھی مجھے یہی کہتے ہیں ایشو مت بناؤ، سسرال والے بھی یہی کہتے ہیں ایشو مت بناؤ۔ کیا ایشو بنانے والی صرف ایک میں ہی ہوں؟ وقت بس اسی طرح گزرتا رہا۔ میرے ہسبینڈ نے ہر طرح سے مجھے ان کا محتاج رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے ایک پیسہ بھی نہیں دیتے تھے، بس جو چیز وہ لا دیتے تھے ہنسی خوشی میں وہ قبول کر لیتی تھی اور استعمال کر لیتی تھی۔ اور یہی معاملہ میرے بیٹے کے سلسلے میں بھی تھا۔ جو کپڑے وہ میرے بیٹے کے لے آتے تھے میں وہی استعمال کرتی تھی۔ اگر ایک رات میرے ہسبینڈ آفس سے واپس آئے تو میرا بیٹا بہت رو رہا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اس کو میڈیسن بھی دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت رو رہا تھا۔ خیر ہم لوگ اس کو ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لے گئے، وہاں اس کو انجیکشن وغیرہ لگا، پھر ہم گھر واپس آ گئے۔ وہ پوری رات میرے بیٹے نے رو رو کر گزاری، اس کو پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف تھی۔ میرا بیٹا تو روتا رہا لیکن وہ رات میں نے بھی بہت تکلیف میں گزاری، کیونکہ اس رات پہلی بار میرے ہسبینڈ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اور ہاتھ اٹھانے کی وجہ پتہ ہی کیا تھی؟ ہاتھ اٹھانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ بچہ رو کیوں رہا ہے۔ مجھ سے پوری رات بس یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ رو کیوں رہا ہے، یہ چپ کیوں نہیں ہو رہا؟ جب اس کو دوائی مل گئی ہے، جب اس کو انجیکشن لگ گیا ہے تو یہ رو کیوں رہا ہے، یہ چپ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اور اسی بات پر میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اگلی صبح میں نے اپنا سامان اٹھایا، اپنے بیٹے کو لیا اور میں کسی کو بھی بتائے بغیر اپنی ممی کے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی ممی کے گھر گئی میں نے وہاں جا کر رونا شروع کر دیا اور اپنے ممی ڈیڈی کو ساری بات بتائی۔ میرے گھر میں نا ممی ہمیشہ ڈومیننٹ رہی ہیں، ہمیشہ سارے فیصلے میری ممی کے مانے جاتے ہیں۔ ڈیڈی کی اتنی نہیں چلتی تھی گھر میں، تو ممی نے میرے حق میں یہ فیصلہ دیا کہ شوہر تو عورتوں کو مارتے ہی رہتے ہیں۔ جب بھی میں اپنی ممی کو اپنے شوہر سے متعلق کوئی بات بتاتی تھی وہ ہمیشہ مجھے یہی مثال دیتی تھیں کہ فلاں لڑکی کو شوہر کو دیکھو، فلاں کو دیکھو کتنا خراب ہے، فلاں کو دیکھو اس کو مارتا ہے، فلاں کو دیکھو اس کو ایک پیسہ نہیں دیتا لیکن وہ گزارا کر رہی ہے نا، خوش ہے نا اس کے ساتھ۔ اس طرح کی مثالیں وہ مجھے دیتی تھیں اور پھر میں وہیں چپ کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ ممی کے بیہیویئر سے مجھے اتنا تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ ممی اب مجھے واپس اپنے گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ پتہ نہیں وہ میرا گھر بسانا چاہتی تھیں یا اپنے سر پر میری ذمہ داری دوبارہ واپس لینا نہیں چاہتی تھیں۔ خیر ممی نے مجھے کہا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، شوہر اس طرح کرتے ہی ہیں، تم جاؤ تمہارا گھر وہی ہے، تمہیں وہیں رہنا ہے اب۔ اور شوہر تو بیویوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، دیکھو وہ تمہارا خرچہ بھی اٹھاتا ہے، تمہارے بچے کو بھی اچھی طرح سے پال رہا ہے، بس اتنا کافی ہوتا ہے۔ ایک دن میں اپنی ممی کے گھر رہی اور اگلے دن میں خود ہی اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرے ڈیڈی مجھے گھر چھوڑنے کے لیے آئے۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ میرے ڈیڈی میرے گھر کے اندر نہیں آئے بلکہ باہر سے ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں جب گھر واپس آئی تو سسرال والے سب مجھ سے ناراض تھے۔ میرے ہسبینڈ آفس سے واپس آئے، وہ بھی مجھ سے ناراض تھے، انہوں نے بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ لیکن اس رات میں خود جا کر اپنے ہسبینڈ کے گلے لگی، میں نے ان سے معافی مانگی، کیونکہ مجھے یہ بات تو سمجھ آ ہی گئی تھی کہ اس گھر کے علاوہ اور اس آدمی کے علاوہ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے اب اپنے ممی ڈیڈی کے گھر میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ اس رات میں نے پہلی بار نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہسبینڈ کو گلے لگایا، ان سے معافی مانگی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اگر میں اپنے کیے کی معافی نہیں مانگوں گی تو مجھے معافی نہیں ملے گی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ برا رویہ میرے ساتھ رکھا جائے گا۔ بات مختصر کر کے بتاؤں گی، بس ٹائم اسی طرح سے گزرتا رہا۔ مجھے 3 بچے ہوئے۔ میرے ہسبینڈ کا ہاتھ مجھ پر کھل چکا تھا، جب بھی انہیں غصہ آتا تھا مجھے کبھی منہ پر تھپڑ مار دیتے تھے، کبھی کمر پر تھپڑ لگا دیتے تھے، اور دن رات گالیاں تانے بدتمیزی وہ تو ساتھ ساتھ چل ہی رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر بچوں کی وجہ سے بھی مجھے ڈانٹ پڑنے لگی کہ یہ بچہ بیمار کیوں ہو گیا ہے، یہ بچہ رو کیوں رہا ہے، یہ بچہ اسکول کیوں نہیں گیا، یہ لڑ کیوں رہا ہے۔ غرض کے بچوں کی کوئی نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بہانہ بنا کر بھی مجھ سے لڑائیاں کی جانے لگیں۔ میری مینٹل سٹیٹ بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کسی نہ کسی دن ایسے ہی مر جاؤں گی۔ پھر میں سوچتی تھی میں مر جاؤں گی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ میرے میکے سے کبھی کوئی میرے گھر نہیں آتا تھا کیونکہ سب کو میرے گھر کے حالات کا پتہ تھا، اور ویسے بھی میرے گھر والوں نے یہ نوٹس کر لیا تھا کہ جب بھی وہ لوگ آتے ہیں تو ادھر یہاں میرے سسرال میں سب کا منہ بن جاتا ہے، اسپیشلی میرے ہسبینڈ کا، تو اس لیے ان لوگوں نے میرے پاس آنا ہی چھوڑ لیا۔ بس ممی فون کر کے میرا حال چال پوچھ لیتی تھیں، ڈیڈی بہن بھائی سب فون پر ہی حال چال پوچھ لیتے تھے۔ میرے ہسبینڈ کہیں ہمیں گھمانے پھرانے نہیں لے کر جاتے تھے، کبھی گرمیوں میں کہیں گھمانے پھرانے باہر نہیں لے کے جاتے تھے، کبھی سردیوں میں کبھی گھمانے پھرانے باہر نہیں لے کر جاتے تھے۔ گرمیوں میں دیکھتی تھی کہ میری نندیں ہل اسٹیشن پر جا رہی ہیں، میرے جیٹھ جٹھانی گھومنے پھرنے کے لیے ناردرن ایریاز جا رہے ہیں، لیکن ہم کبھی کہیں نہیں جاتے تھے۔ تو میں اپنے ہسبینڈ کو اتنے حسرت سے کہتی تھی کہ کیا ہم نہیں جا سکتے؟ پیسے ہوتے تھے
لیکن میرے ہسبینڈ مجھے اور بچوں کو لے جانا پسند ہی نہیں کرتے تھے. وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ پلان بناتے تھے اور خود گھوم پھر کر آ جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ یہ تو میرے آفس کا وزٹ تھا. بس اسی طرح سے زندگی گزرتی رہی. میں صبر کرتی رہی اور میرے صبر کا ناجائز فائدہ اٹھاتا رہا. ایک چیز کا مجھے بہت دکھ تھا کہ میرے ممی ڈیڈی مجھے کبھی سپورٹ نہیں کرتے تھے. کبھی کبھی دل کرتا تھا یہ گھر چھوڑ کر اس آدمی کو چھوڑ کر چلی جاؤں، لیکن پھر سوچتی تھی کہ اگر اس نے بچوں کو مجھ سے چھین لیا تو میں کیا کروں گی. میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، میں تو کیس بھی نہیں لڑ سکتی. میری سائڈ سے کیس کون لڑے گا؟ میں کیسے اپنے بچوں کے بغیر رہوں گی؟ جب بھی بچوں کا سوچتی تھی بس صبر کر کے اسی گھر میں اسی آدمی کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی. ٹائم گزرتا رہا اور میرا بڑا بیٹا 13 سال کا ہو گیا. اس کے بعد میرا ایک اور بیٹا اور سب سے چھوٹی میری بیٹی تھی. کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری ایک سائیکو انسان سے شادی ہو گئی ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں ایک پاگل ڈپریسڈ آدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوں. ایک رات میری بیٹی بیمار ہو گئی. میں نے آپ کو بتایا نا میرے ہسبینڈ اس بات سے بہت چڑھتے تھے کہ بچے بیمار کیوں ہوتے ہیں. تو میری بیٹی بیمار ہو گئی. اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ 2 دن 2 راتیں ہمیں ہاسپٹل میں رہنا پڑا. تیسرے دن جب ہم اپنے گھر واپس آئے تو تھوڑی سی بحث میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہو گئی، اور وہ بحث اس بات پر ہوئی تھی کہ میرے ہسبینڈ ہاسپٹل سے آتے ہوئے دوائیاں لانا بھول گئے اور مجھے اپنی بیٹی کو دوائی اسی وقت دینی تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ ڈوز مس ہو جائے اور میری بیٹی کی طبیعت پھر سے خراب ہو جائے. میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ مجھے میڈیسن لا دیں. میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے آفس جانا ہے اور تم مجھے مزید لیٹ کروا رہی ہو. میں نے کہا آپ مجھے پیسے دے دیں، میں دوائیاں لے آؤں گی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جب آؤں گا رات کو تو میں دوائیاں لیتا آؤں گا. بس اس بات پر میری اور ان کی ہلکی سی بحث ہو گئی اور انہوں نے اس دن مجھے اتنی بری طرح مارا جس کی کوئی حد نہیں. بس وہ دن میرا اس آدمی کے ساتھ اس گھر میں آخری دن تھا. میں اس دن بہت روئی، بہت روئی. میں نے جائے نماز بچھائی، میں نے اللہ سے مدد مانگی، میں نے دعائیں کیں اور میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بیان کیا کہ یا اللہ اب میں تھک چکی ہوں، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی. میں نے ایک چھوٹے سے بیگ میں کپڑے ڈالے اپنے اور اپنے بچوں کے، اور میں تینوں بچوں کو لے کر اپنی ممی ڈیڈی کے گھر آ گئی. گھر آ کر میں نے ممی ڈیڈی کو صاف صاف بتا دیا کہ اب میں اس گھر میں نہ تو واپس جاؤں گی، نہ ہی میں اس انسان کے ساتھ رہوں گی. جس پر میری ممی کا منہ بن گیا. 10 دن میری ممی مجھ سے ناراض نہیں رہی، انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. 11ویں دن جب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ تم اپنے گھر واپس جاؤ. لیکن یہاں پر میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے لیے سٹینڈ لیا اور میں نے آن لائن کام کرنا شروع کیا. میں نے اپنا تمام کام اپ ورک اور فائیور پر شروع کیا. دیکھتے ہی دیکھتے مجھے بہت زیادہ کام ملنے لگا اور میں نے اتنا ارن کرنا شروع کر دیا کہ میں ایک چھوٹا سا 3 مرلے کا گھر رینٹ پر لینا افورڈ کر سکتی تھی. میں اپنی ممی کے گھر رہنا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ ممی کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس وقت ڈیڈی نے میرا ساتھ دیا اور مجھے ڈیڈی نے کہا کہ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو. اس کے بعد میں نے لگ کر محنت کی اور 9 مہینے 15 دن کے اندر اندر میں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ میں ایک 3 مرلے کے گھر کا نیچے والا پورشن آرام سے افورڈ کر سکتی تھی. میں اپنے بچوں کو لے کر اپنے رینٹل ہاؤس میں آ گئی اور وہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی. جب میں گھر سے نکلی تھی نا تو میرے دل میں بہت ڈر تھا کہ میں خالی ہاتھ اس گھر سے نکل رہی ہوں. کون مجھے سہارا دے گا؟ کون میرے بچوں کے خرچے پورے کرے گا؟ کون میرے خرچے پورے کرے گا؟ اگر میرے بچے بیمار ہو گئے تو کون ان کو دوا دلائے گا؟ لیکن سارا کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر میں اس گھر سے نکل پڑی تھی. آج میں اسی گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے رہ رہی ہوں. لیکن آج تک نہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے خلا لی اور نہ ہی میرے ہسبینڈ نے مجھے طلاق دی. میں خلا لینا چاہتی تھی لیکن میری ممی نے مجھے ایسے کرنے سے منع کر دیا، اور ہسبینڈ نے طلاق کیوں نہیں دی یہ وہ جانے، ان کا رب جانے. لیکن آج میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں بہت خوش اور مطمئن ہوں. گھر میں رہتے ہوئے اچھا خاصا ارن کر رہی ہوں. آج میری ڈگری میرے کام آ رہی ہے. میرا بیٹا اسکول جاتا ہے، میرا چھوٹا بیٹا بھی اسکول جاتا ہے. میں نے ان کو شہر کے کوئی بہت مہنگے اسکولز میں نہیں کروایا، ایک عام مڈل اسکول میں کروایا ہوا ہے جو میں آرام سے افورڈ کر سکتی ہوں. میں نے اپنی زندگی کو اتنا مشکل نہیں بنایا ہوا، میں نے اپنے خرچے اتنے نہیں بڑھائے ہوئے کہ میں انہیں پورا نہ کر سکوں. میں بہت سادہ سی زندگی گزار رہی ہوں لیکن بہت پرسکون ہوں، بہت مطمئن ہوں اور بہت خوش ہوں کیونکہ میری ذہنی حالت بہت اچھی ہو گئی ہے. مجھے 24 گھنٹے کوئی ڈانٹنے والا، ذلیل کرنے والا، مارنے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے. مجھے ہر وقت کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ تم نے کیا ہی کیا ہے، تم کرتی ہی کیا ہو، تم یوزلیس ہو.
ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں اور آن لائن جتنا بھی میں کما رہی ہوں اس سے ہمارا اچھے سے گزارا ہو رہا ہے، لیکن یہ چیز میری پائپ لائن میں ہے کہ جیسے ہی میری بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو انشاءاللہ لازمی میں کسی بینک میں اپلائی کروں گی اور بینک میں آنریبل جاب کروں گی انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ یہ جو میری آن لائن جاب ہے اس کو بھی میں کنٹینیو رکھوں گی۔ اس کہانی کا مقصد آپ لوگوں کو شادی سے ڈرانا نہیں ہے، بلکہ اس کہانی کا مقصد آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جو ریڈ فلیگز شروع میں نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کو بالکل اگنور نہ کریں۔ پلس اس کہانی کا مقصد آپ کو یہ بتانا بھی ہے کہ شادی شدہ لائف کوئی فینٹیسی نہیں ہے، بالکل بھی فینٹیسی نہیں ہے، یہ ایک رسپانسبلٹیز سے بھری ہوئی بہت زیادہ ٹف اور مشکل لائف ہے۔ ہاں، اگر اس میں آپ کو پارٹنر لکیلی اچھا مل جائے تو یہ جو ٹف سفر ہے یہ بہت آسان اور خوشگوار ہو جاتا ہے، لیکن اگر پارٹنر ایسا مل جائے تو یہ لائف گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے سے ڈر نہیں لگتا، بیٹیوں کے نصیب اور ان کی قسمت سے ڈر لگتا ہے۔ جب تک ایک عورت انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوگی، وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی۔ اس لیے ایک لڑکی کی پڑھائی، ایک لڑکی کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ میں سے جتنی بھی مائیں یہ میرے ولاگز دیکھ رہی ہیں، سٹوری ٹیلنگ ولاگز دیکھ رہی ہیں، تو پلیز اپنی بچیوں کے معاملے میں بہت زیادہ سیریس ہو جائیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گھروں میں نا لڑکوں کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، لڑکیوں کی تعلیم کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے۔ جتنا آپ اپنے لڑکوں کی تعلیم پر توجہ دیتی ہیں نا، اس سے 10 گنا زیادہ اپنی بیٹی کی تعلیم پر توجہ دیں، تاکہ جتنی میزریبل لائف آپ گزار رہی ہیں نا، آپ کی بیٹی کل کو ایسی میزریبل لائف نہ گزارے۔ تو بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ آئندہ بھی اس طرح کی سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا، کیونکہ انسٹاگرام پر بہت ساری خواتین اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا ثنا کے بہت زیادہ اصرار پر، میں اور ثنا پچھلے 7-8 مہینے سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ثنا کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر میں نے ان کی یہ سٹوری شیئر کی تھی، کیونکہ ثنا خود چاہتی تھی کہ لڑکیوں کو پتہ چلے کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ایک لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس طرح کی سٹوریز دیکھنا تو انشاءاللہ میں آئندہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، بٹ ابھی نہیں۔ اس سٹوری کے بعد ہم لیں گے تھوڑا سا گیپ، تھوڑے نارمل ولاگز کی طرف آئیں گے، اور انشاءاللہ پھر جلدی کوئی اور سٹوری کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کے سامنے آؤں گی۔ تو جی مجھے دیں اب اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔